السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سال کے پی کے باقی بورڈز کی طرح ملاکنڈ بورڈ نے بھی میٹرک اور انٹر لیولز پر امتحانات میں ایک بہت اہم تبدیلی انٹروڈیوس کی ہے۔ انگلش، فزکس اور کیمسٹری کے پیپرز اب آن اسکرین مارکنگ سسٹم کے تحت چیک کیے جائیں گے اور آپ کو ایک مخصوص ڈیجیٹل شیٹ پر جواب دینا ہوگا۔ اگر آپ نے ان نئی ہدایات کو اچھی طرح نہ سمجھا تو ممکن ہے کہ درست جواب لکھنے کے باوجود بھی آپ کے مارکس کم ہو جائیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل گائیڈنس دوں گا کہ ڈیجیٹل شیٹ کیسے استعمال کرنی ہے، ہر سوال کے لیے مخصوص صفحات کیا ہوں گے، مارکنگ روبرکس کیسے کام کرتے ہیں اور کن غلطیوں سے ہر حال میں بچنا ہے۔ تو آئیے مکمل توجہ کے ساتھ اس اہم معلوماتی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ I am نوید اقبال and you are watching نوید انگلش لیب۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے چند اہم پوائنٹس ہے، یہ بھی آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں کہ کوشش کریں کہ بلیک بال پوائنٹ آپ یوز کر لیں، وہ مشین کے لیے آسانی سے ریڈیبل اور ڈیٹیکٹیبل ہے۔ اس کے علاوہ مارکر کا یوز نہ کریں کیونکہ مارکر کی جو انک ہے وہ تھوڑی زیادہ سافٹ ہے، تو وہ مشین کے لیے آسانی سے ڈیٹیکٹیبل نہیں ہے اور ریڈیبل بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہائی لائٹنگ نہ کریں۔ ہائی لائٹنگ آپ کرتے ہیں تو آپ سپوز آپ نے ایک ہیڈنگ دیا، اس کے اوپر آپ نے ہائی لائٹر یوز کر دیا یا شیڈنگ کر دیا آپ نے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ لکھ دیا اور اوپر آپ نے ہائی لائٹنگ کر دی تو ایسا لگے گا مشین میں کہ اس کو آپ نے واپس ریموو کر دیا ہے کسی بلیک مارکر سے۔ تو کوشش کریں کہ ہائی لائٹنگ اور شیڈنگ اس سے بچے، اس پہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ پہلے جو ٹریڈیشنل شیٹ ہوتے تھے اس میں ہم کئی جگہ پر ایسے ڈیزائن بناتے تھے کہ اس سے پیپر اٹریکٹیو لگے، شیڈنگ کرتے تھے، ہیڈنگ دیتے تھے، الگ الگ انک یوز کرتے تھے تاکہ پیپر زیادہ آئی کیچنگ ہو۔ اب یہ جب مشین میں سکین ہوگی تو صرف بلیک اینڈ وائٹ فارم میں ہوگی، تو بلیک اینڈ وائٹ فارم میں آپ کا جو سارا محنت تھا وہ ضائع ہو گیا، کیونکہ وہاں پر مشین میں تو جو آپ الگ کلر یوز کریں گے وہ وہاں پر ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوتے، اس لیے اس پہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، ایک ہی بال پوائنٹ یوز کریں، اس پہ آپ ہیڈنگ دیں اور اسی پہ آنسر کے باقی ڈیٹیلز بھی لکھ کے۔ اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل شیٹ ہے، جو شیڈنگ ایریا ہے، اس شیڈنگ ایریا کے باہر آپ نے بالکل نہیں لکھنا ہے، کیونکہ اس شیڈ کے اندر جو کچھ ہے مشین میں وہی سکین ہوگا اور وہ پھر آگے مارکر کے پاس جائے گا اور وہ چیک کرے گا اور آپ کو مارکس دے گا۔ اگر آپ کسی ورڈ کو، کسی کویشچن کے کسی پارٹ کو اس سے آپ باہر لکھتے ہیں شیڈ سے، تو پھر وہ آپ کا کویشچن کا پارٹ نہیں رہے گا، وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اس مشین سسٹم کو متعارف کرانے کے بعد آپ کو کوئی لینینٹ مارک نہیں دیے جاتے۔ جو مارکس لیں گے تو کویشچن کو جس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے اسی طرح اٹیمپٹ کرنے پہ آپ کو مارکس دیے جائیں گے۔ یہ بھی آپ نہ کریں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن تو اس ٹاپک پہ ہے لیکن مجھے اس ٹاپک پہ آتا نہیں اور مجھے ایک دوسرے ٹاپک پہ اچھی طرح یاد ہے، میں وہ لکھ دوں گا اور کچھ نہ کچھ مارکس دیے جائیں گے۔ یہ بھی آپ ذہن سے نکال دیں، سسٹم کے اندر ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہاں پر ایک خاص سسٹم ہے، اسی سسٹم کے تحت مارکس دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چاہے بھی تو آپ کو مارکس نہیں دے سکتے، کیونکہ مشین کے اندر اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کمپیوٹر سسٹم میں جو روبرکس فکس کر دیے جاتے ہیں اسی پہ مارکس دیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ فلی کویشچن کو صحیح طور پر اٹیمپٹ کرتے ہیں تو آپ کا کوئی مارک ڈیڈکٹ بھی نہیں ہوگا، آپ پیپر میں فل مارکس بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں یہ کویشچن بھی آ سکتا ہے کہ ہر کویشچن کے لیے جو دیا گیا پیج ہے، تو بعض کویشچن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے اور بی پارٹ ہوتے ہیں، اس کا پھر کس طرح آپ ذکر کریں گے، تو آپ پہلے اے پارٹ کو اٹیمپٹ کر لیں، جہاں پر اے پارٹ ختم ہو گیا پھر اسی پیج میں یا جو لانگ کویشچن کے لیے 3 پیجز ہے کہیں پر بھی آپ سپوز جو نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں وہی سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ انہی 3 پیجز کے اندر جو لانگ کویشچنز ہے وہاں پر موسٹلی اے بی پارٹ ہوتے ہیں کسی ایک کویشچن کے اندر، تو انہی 3 پیجز کے اندر آپ وہ اے بی پارٹ لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ شیٹ کے پہلے پیج کو دیکھ لیں، تو سب سے پہلے یہاں پر آپ نے کچھ انفارمیشن فل کرنے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے امتحان یا ایگزامینیشن۔ یہاں آپ نے، اگر آپ میٹرک کے طالب علم ہے تو آپ نے ایس ایس سی اور اس کے ساتھ بریکٹ میں اے فور اینول اور 1 یا 2، جس طرح آنے والا ایگزام اینول 1 ہے تو آپ نے A1 لکھنا ہے، اور اگر اس کے بعد اینول 2 میں آپ اپیئر ہوتے ہیں تو آپ A2 لکھیں گے، ساتھ میں 2026۔ اس کے علاوہ
جس ڈیٹ آپ نے پیپر دینا ہے وہی ڈیٹ یہاں پر منشن کرنا ہے۔ آپ اپنا کلاس اس سیکشن میں منشن کریں گے کہ کلاس 9th ہے یا 10th ہے، تو اس کے سامنے دیے ہوئے سرکل کو آپ نے شیڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر 3 پیپرز اس سال ڈیجیٹل آن اسکرین مارکنگ کے پیپرز ہے، انگلش، کیمسٹری، فزکس۔ تو جو پیپر ہو اس کے سامنے ہی سرکل کو آپ نے شیڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں یہاں پر آپ کا رول نمبر آپ نے منشن کرنا ہے۔ کس طرح؟ آپ اس دوسرے پیج کو دیکھ لیں، یہاں پر کچھ رولز ریگولیشن آپ کے لیے ہے کہ اس شیٹ کو کس طرح آپ نے اٹمپٹ کرنا ہے، تو یہ سارے اصول یہاں پر اس کے رولز ریگولیشن دیے گئے ہیں۔ یہ انگلش میں بھی منشن ہے اور اردو میں بھی۔ ساتھ میں رول نمبر منشن کرنے کے لیے اس کا میتھڈ بھی دیا گیا ہے۔ سپوز آپ کا رول نمبر 207419 ہے، تو فرسٹ لائن میں آپ نے 2 شیڈ کرنا ہے، اور سیکنڈ لائن میں 0، تھرڈ لائن میں 7، فورتھ لائن میں 4، اور ففتھ لائن میں 1، اور اس طرح لاسٹ لائن میں 9۔ تو یہ آپ کا رول نمبر ہو گیا۔ چلتے ہیں اپنی سیکنڈ پیج پہ، تو اب دیکھیں آپ کے کویسچن پیپر میں سیکشن بی میں آپ کو 11 کویسچن دیے گئے ہوں گے۔ ہر کویسچن کے لیے الگ الگ پیج ہوگا، اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کویسچن نمبر 1، تو آپ نے کویسچن نمبر 1 اسی پیج پہ اٹمپٹ کرنا ہے۔ اسی طرح کویسچن نمبر 2 کو اس پیج پہ اٹمپٹ کرنا ہے۔ ہر کویسچن کے لیے الگ الگ پیج ہوگا۔ شارٹ کویسچن کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر آپ نے کویسچن نمبر 1 اٹمپٹ کر لیا، چاہے وہ 3 لائنز، 4 لائنز، 5 لائنز، جتنی بھی لائنز میں آپ نے اس کو سم اپ کر لیا۔ اس کے بعد جتنی جگہ باقی رہ جاتی ہے اس کو آپ نے اسی طرح بلینک چھوڑنا ہے، اس پہ آپ نے کچھ نہیں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کویسچن 2 آپ اٹمپٹ کرتے ہیں، تو کویسچن 2 والے پیج پہ آپ اس کو اٹمپٹ کریں گے۔ ساتھ ساتھ آپ یہ بھی نوٹ کر لیں، اگر آپ کو سپوز 6 کویسچن اٹمپٹ کرنے ہیں سیکشن بی میں، سب سے پہلے آپ سوچتے ہیں کہ میں نے کویسچن نمبر 7 اٹمپٹ کرنا ہے، تو آپ پیج 7 پہ جائیں گے، اور وہاں پر سپوز دس ون از پیج 7، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈل میں، یہ 7 نمبر پیج ہے، اس پہ آپ نے 7 نمبر کویسچن۔ اسی طرح آپ نے اس کے بعد کویسچن نمبر 5 اٹمپٹ کرنا ہے، تو آپ واپس کویسچن نمبر 5 کے لیے پیج 5 پہ جائیں گے، اور یہاں پر آپ کویسچن نمبر 5 اٹمپٹ کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے لیے آپشن دیا گیا ہو کہ 7 میں آپ نے 6 کرنے ہیں، تو جو کویسچن آپ کا رہ جاتا ہے، یعنی آپ آپشنلی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی آپ اٹمپٹ کرتے ہیں، تو اس پیج کو آپ نے بلینک چھوڑنا ہے، کیونکہ وہ کویسچن آپ نے چھوڑ دیا، وہ آپ نے اٹمپٹ نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ کویسچن نمبر 1 کو آپ نے کویسچن 2 والے پیج پہ اٹمپٹ نہیں کرنا ہے، اسی طرح کویسچن نمبر 3 کو 4 یا کسی اور پیج پہ نہیں۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں، یہ ہو گئے 8 پیجز، اور یہ ہو گیا 9، 10 اور 11، ہر کویسچن کے لیے الگ پیج۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں سیکشن سی، جس میں 4 کویسچنز ہوتے ہیں 12 سے 15 تک، تو چونکہ لانگ کویسچنز ہے تو لانگ کویسچن کے لیے زیادہ سپیس درکار ہوتی ہے، اسی لیے اس کے لیے ہر کویسچن کے لیے 3 پیجز دیے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر اوپر کہ اسٹارٹ آف کویسچن 12، تو یہاں 12، یہاں بھی 12 اور یہاں بھی 12، یعنی یہاں اس کے نیچے لکھے 1 آف 3، یعنی یہ 3 پیجز میں سے فرسٹ یہ ہے، اور 3 پیجز میں سے سیکنڈ، اور یہ تھرڈ پیج ہے۔ تو اسی طرح کویسچن 13، 14 اور 15 کے لیے بھی الگ الگ 3 پیجز دیے گئے ہوں گے، تو آپ نے اسی میں اس کو اٹمپٹ کرنا ہے۔ اوکے، اب دیکھیں سپوز آپ کا کویسچن نمبر 7 ہے، کویسچن نمبر 6 ہے، شارٹ کویسچن میں کوئی بھی کویسچن ہے، تو ہر کویسچن کے 3 مارکس ہوتے ہیں۔ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 3 مارکس آپ کو کس حساب سے دیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے 2 کرائٹیریا رکھے گئے ہیں۔ نمبر 1 کنٹینٹ، اور سیکنڈ پارٹ ہے گرامر اینڈ اسپیلنگ۔ اگر آپ ایک کویسچن کا صحیح جواب دیتے ہیں، سپوز ایک کویسچن ہے اور اس میں کنگز کورٹ کو مسجد سے ریلیٹ کرنا ہے، تو اگر آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں
کنگس کورٹ کو کلیئرٹی کے ساتھ اور اس کو کنیکٹ کرتے ہیں مسجد کے ساتھ تو اس کے آپ کو 2 مارکس ملیں گے. لیکن اگر اس میں پارشلی آپ اس کو پارشلی کریکٹ کرتے اس میں آپ سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہے، مطلب آپ مینشنز کرتے ہیں کنگس کے کورٹ کو لیکن فل کلیئرٹی نہیں ہوتی تو آپ کو 1 مارک دیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر انکریکٹ ہے تو آپ کو پھر 0 مارکس دیے جائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ اس میں کوئی گرامر اور سپیلنگ کا مسٹیک نہیں کرتے تو 1 مارک آپ کو گرامر اور سپیلنگ مسٹیک نہ کرنے پر ملے گا. اگر اس میں کچھ مائنر غلطی آپ کرتے ہیں لیکن اس کی کمپلیٹ میننگ افیکٹ نہیں ہوتی پھر بھی وہاں پر میننگ موجود ہے تو آپ سے آدھا نمبر جو ہے وہ کٹ جائے گا اور آپ کو آدھا نمبر دیا جائے گا. اگر اس میں آپ ایسی سپیلنگ اور گرامر کی غلطیاں کرتے ہیں جس سے پوری میننگ افیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو 0 مارکس دیے جائیں گے. یہ پارٹس آف روبرکس اس کو کہتے ہیں روبرکس. اوکے اب آتے ہیں اس کے بعد فارمیٹ کی طرف. سپوز آپ کو ایک کویشچن دیا گیا ہے ہاؤ از دا فارمرز کلائمبنگ ڈسکرائبڈ ان دا پیسج. یہ کویشچن لیا گیا ہے دا اولڈ مدر سے، کلاس 10 کے انگلش پیپر میں ہے. سپوز یہ کویشچن آپ کے پیپر میں ہے اور آپ اس کو اٹیمپٹ کرتے ہیں تو اس کا پاسبل آنسر یہ ہوگا The farmer's climbing is described as reckless and hurried. He kept going upward blindly, switching from one part to another carelessly. یہ اس کا پاسبل آنسر ہے. اب آپ اس کو اٹیمپٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہی 2 کرائٹیریا ہے. 2 مارکس آپ کو تب ملیں گے جب آپ اس کا جواب دیتے ہیں جو چیزیں پاسبل آنسر کے اندر ہے انہی چیزوں کو آپ آنسر کرتے ہیں کریکٹلی کلیئرٹی کے ساتھ، یعنی آپ ڈسکرائب کرتے ہیں اس کے کلائمبنگ کو ایز بلائنڈ، ریکلیس اور ایور اپورڈ تو اس کے 2 مارکس آپ کو ملیں گے. لیکن اگر آپ اس میں کچھ غلطیاں کرتے ہیں، سپوز آپ مینشن کرتے ہیں اس کے مومنٹ کو کہ وہ پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے لیکن اس میں کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ رہ جاتے ہیں بٹ لیکس کی ڈیٹیلز، اصل ڈیٹیل جو ہے وہ رہ جاتے ہیں تو 1 مارک آپ کا کٹ جائے گا اور آپ کو 1 مارک دیا جائے گا. اگر آپ اس کا جواب غلط دیتے ہیں، جو چیزیں آپ سے مانگی گئی ہے وہ آپ مینشن نہیں کرتے تو آپ کو 0 مارکس دیے جائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ اس میں گرامر کی غلطی نہیں کرتے تو 1 مارک دیا جائے گا. اگر آپ اس میں کچھ غلطیاں کرتے ہیں لیکن میننگ افیکٹ نہیں ہوتی تو 0.5 یعنی آدھا مارکس ملے گا. اور اگر آپ اس طرح غلطیاں کرتے ہیں گرامر سپیلنگس کے کہ اس سے پوری میننگ افیکٹ ہوتی ہے تو پھر 0 مارکس. اوکے انگلش پیپر کی بات کرتے ہیں، اس کی کریکولم ڈاکومنٹس کس طرح بنتے ہیں. اوکے اب آتے ہیں کویشچن 13 کی طرف. جو کویشچن 13 ہے، سپوز آپ کو دیا گیا کہ رائٹ اے لیٹر ٹو یور کزن کنگریچولیٹنگ ہم آن ہز سکسیس ان ایگزامینیشن. اس کے 6 مارکس ہے، ٹوٹل مارکس 6 ہے. اب یہ 6 مارکس آپ کو کس طرح دیے جاتے ہیں، اس کے لیے ایک خاص کرائٹیریا رکھی گئی ہے. کس طرح؟ 2 مارکس آپ کو فارمیٹ اینڈ اسٹرکچر پہ ملیں گے، اس کے علاوہ 2 مارکس کنٹینٹ ریلیونس پہ ملیں گے اور اس کے علاوہ لینگویج اینڈ گرامر کے 2 مارکس ہے. یہ 6 مارکس کو اس حساب سے ڈیوائڈ کیے گئے. آپ ان چیزوں کو سمجھ لیں کہ مارکس گیننگ فارمولا کیا ہے، کس طرح آپ مارکس حاصل کر سکتے. بغیر ان چیزوں کو سمجھے آپ فل مارکس اور کمپلیٹ مارکس اچھی طرح حاصل نہیں کر سکتے. اگر آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے جو اس کے اندر کی ٹیکٹکس ہے تو آپ کو آسانی سے نمبر حاصل کرنے کا جو فارمولا ہے وہ سمجھ آ جائے گا. اوکے تو فارمیٹ اینڈ اسٹرکچر کو ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں پراپر لیٹر فارمیٹ وتھ سیلوٹیشن باڈی کلوزنگ اینڈ سگنیچر. لیٹر کا اپنا ایک لے آؤٹ ہوتا ہے، اگر آپ اس لے آؤٹ کے حساب سے لکھتے ہیں تو آپ کو 2 مارکس ملیں گے. لے آؤٹ کس طرح ہوتی ہے؟ سپوز آپ اس کو دیکھ لیں، رائٹ اے لیٹر ٹو یور فادر انٹیمیٹنگ ہیم اباؤٹ یور سکسیس ان ایگزام. آپ اپنے والد کو خط لکھے اور اپنے ایگزام میں کامیابی پر اس کو یہ خوشخبری ان تک پہنچا دیں. اوکے تو اس کا لے آؤٹ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایگزامینیشن ہال سٹی ABC، یہ ان سائڈ ایڈریس ہے. اس کے نیچے ڈیٹ لائن آپ
دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سالوٹیشن ہے ڈیئر فادر، اور اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیٹر باڈی ہے، اور پھر اس کے بعد ریگارڈز دیے گئے ہیں، اور نیچے کمپلیمنٹری کلوز یا کلوزنگ جس کو کہتا ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لکھیں گے، اس لے آؤٹ کے حساب سے آپ لکھیں گے تو آپ کو 2 مارکس ملیں گے۔ اوکے، اور اگر آپ اس میں کچھ غلطیاں کرتے، سپوز مسنگ سالوٹیشن اور کلوزنگ، یعنی کچھ اس میں رہ گیا، آپ نے ڈیئر فادر مینشن نہیں کیا، لاسٹ میں آپ نے یور لونگ سن اپنا نام وغیرہ نہیں لکھ دیا، تو یہ مائنر غلطی آپ کرتے ہیں تو آپ سے 1 مارک ڈیڈکٹ ہوگا۔ میں لے آؤٹ کی بات کر رہا ہوں، لے آؤٹ میں اگر آپ اس طرح غلطیاں کرتے ہیں کہ سب لیٹر پورا افیکٹ ہو جاتا ہے، مور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسنگ اور انکریکٹ فارمیٹ، یعنی جس فارمیٹ میں لیٹر لکھنے اس فارمیٹ کو آپ فالو ہی نہیں کرتے، تو آپ کے مارکس جو ہے وہ آپ سے کمپلیٹلی ڈیڈکٹ ہوں گے، یعنی جو 2 مارکس لے آؤٹ یعنی فارمیٹ کے لیے رکھے گئے وہ آپ کو نہیں دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرائٹیریا، کانٹینٹ ریلیونس، جس چیز پہ آپ سے لیٹر مانگا گیا ہے اسی ٹاپک پہ اگر آپ لکھیں گے تو یہ کانٹینٹ ریلیونس ہے، یعنی یہ جو چیز مانگا گیا اسی پہ لکھا گیا ہے، تو اس کے آپ کو 2 مارکس ملیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کلیئرلی کانگریچولیٹس فار ایگزام سکسیس، شوز جوائے اینڈ انکلوڈس پرسنل ٹچ اور فیوچر وشز، یعنی یہاں پر آپ کیا کریں گے کہ کلیئرلی کانگریچولیٹ فار ایگزام، اپنے جو ایگزام میں کامیابی حاصل کیے وہ اس کی مبارکباد، اور شوز جو ہے اپنی خوشی کا اظہار، اس طرح آپ پرسنل اپنی طرف سے اس میں کچھ شامل کرتے ہیں، اور فیوچر کے لیے جو وشز ہے وہ بھی منشن کرتے ہیں، تو 2 مارکس اس کے ملیں گے۔ لیکن اگر اس میں آپ سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہے، منشنز کانگریچولیشن بٹ لیکس ڈیٹیل وارم اور پرپس، یعنی آپ صرف مبارکباد والی بات تو کرتے ہیں لیکن باقی سب کچھ آپ چھوڑ دیتے ہیں تو 1 مارک اس کا ڈیڈکٹ ہوگا۔ اور انکریکٹ آپ لکھتے ہیں آف ٹاپک، یعنی جس ٹاپک پہ آپ سے مانگے اس سے آپ ہٹ کر کوئی کسی اور ٹاپک پہ آپ لکھتے ہیں تو یہ رانگ تصور ہوگا اور اس کے آپ کو 0 مارکس ملیں گے۔ اوکے، پھر لیٹر میں 2 مارکس جس چیز کے وہ لینگویج اینڈ گرامر ہے، 2 مارکس آپ کو تب میں ملیں گے جب نو گرامر اور اسپیلنگ مسٹیکس، اس میں گرامر کی غلطی بھی نہیں ہے اور اسپیلنگ مسٹیکس بھی نہیں ہے، اور لینگویج از فارمل، یعنی لیٹر میں فارمل لینگویج فالو کی جاتی ہے، انفارمل ورڈز ہم اس میں منشن نہیں کرتے۔ انفارمل ورڈز جس طرح ہم ہائی ہیلو، اس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہاؤز ایوری تھنگ، تھینکس، یا یہ الفاظ انفارمل ہے۔ فارمل لینگویج جس طرح ہم گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو، تھینک یو، یس سر، یس میڈم، اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ فارمل لینگویج تصور ہوتی ہے۔ تو انفارمل ورڈز، انفارمل لینگویج اس میں اپنے یوز نہیں کرتے، پلائٹ ہو، شائستگی سے لکھا گیا ہو، انکوہرنٹ، اور اس کے علاوہ ہر آئیڈیا، ہر سنٹنس دوسرے سے جڑا ہوا ہو، یعنی جس میں ڈسکورس مارکرز یوز ہوئے ہوں، ایک آئیڈیا دوسرے کی طرف سموتھلی شفٹ ہو، تو اس کے آپ کو 2 مارکس ملیں گے۔ اس کے علاوہ اگر اس میں بھی آپ سے 1-2 مائنر گرامر اور اسپیلنگ کے مسٹیکس ہوتے یا سلائٹ انفارمل ٹون میں آپ چلے جاتے ہیں تب بھی آپ کا 1 مارک ڈیڈکٹ ہوگا اور آپ کو 1 مارک دیا جائے گا۔ انکریکٹ تب تصور ہوگا جب فریکوینٹ گرامر اسپیلنگ، یعنی بار بار آپ اس میں گرامر اور اسپیلنگ کے مسٹیکس کرتے یا ان میں سے کسی ایک کی، ایشوز دیٹ میک ریڈنگ ڈیفیکلٹ، اور اتنی غلطی ہے کہ اس کا ریڈ آؤٹ کرنا مشکل ہو جائے تو پھر رانگ تصور ہوگا اور اس کے آپ کے مارکس ڈیڈکٹ ہوں گے۔ اوکے، اس کے بعد بڑھتے ہیں کویشچن 13۔ سپوز ایک اور کویشچن ہے سیکشن سی میں، رائٹ این اپلیکیشن ٹو یور پرنسپل فار فائنل ایڈمیشن، یعنی فیس معافی کی درخواست آپ پرنسپل کو لکھ کے، تو پاسبل آنسر کیا ہوگا؟ ان اپروپریٹ اپلیکیشن انکلوڈس، اس میں ریسپیکٹفل سالوٹیشن ہوگا، ریزن فار ریمیشن، یعنی آپ فیس معافی کے لیے جو درخواست دے رہے تو فیس معافی کی وجہ کیا ہے، آپ کو فیس کیوں معاف کی جائے، تو وہ ریزن آپ نے منشن کرنا ہے۔ پلائٹ ریکویسٹ، آپ پلائٹلی ریکویسٹ کریں کہ آپ کو فیس معاف کر دی جائے۔ اس کے علاوہ پراپر کلوزنگ ہو لاسٹ میں،
اینڈ فارمل لینگویج ہو، جس طرح ہم نے پہلے والی کویشچن میں ذکر کیا کہ فارمل لینگویج. تو اپلیکیشن بھی چونکہ ایک آفیشیل چیز ہے اور آپ اپنے آفیسر کو لکھتے ہیں جو ادارے کا ہیڈ ہوتا ہے، تو آپ نے فارمل لینگویج یوز کرنی ہے. اوکے، مارکنگ روبرکس، تو ٹوٹل مارکس اس کے 6 مارکس ہے. 6 مارکس کو کس طرح ڈیوائڈ کیے گئے ہیں؟ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فارمیٹ اینڈ اسٹرکچر 2 مارکس اس کے ہے، کانٹینٹ ریلیونس 2 مارکس اس کے ہے، اور گرامر اینڈ ووکیبلری 2 مارکس اس کے ہے. اگر آپ کریکٹ اپلیکیشن فارمیٹ وتھ کلیئر اسٹرکچر فالو کرتے ہیں تو 2 مارکس آپ کو دیے جائیں گے. اپلیکیشن کا لے آؤٹ یا اسٹرکچر کس طرح ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ سب سے پہلے دا پرنسپل اور اسکول کا نام اور سٹی، تو اب یہ اس کو کہتے ہیں انسائڈ ایڈریس. اس کے بعد سبجیکٹ کہ آپ کس عنوان پہ اپلیکیشن لکھ رہے، وہ سبجیکٹ آپ نے مینشن کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے سیلوٹیشن دینا ہے، اس کے بعد کاما، اور اس کو انڈینٹ سٹائل میں لکھا گیا ہے 6 اسپیسز چھوڑ کر. پہلا پیراگراف سٹارٹ ہوا ہے اور سیکنڈ پیراگراف کو بھی اسی فرسٹ پیراگراف والے فرسٹ ورڈ کے بالکل نیچے اسی حساب سے انڈینٹ سٹائل میں. تو یہ باڈی ہو گیا، اپلیکیشن باڈی، اور اس کے بعد کمپلیمنٹری کلوز دیا گیا ہے. اس لے آؤٹ کو آپ، اس اسٹرکچر کو آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کو 2 مارکس دیے جائیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ سے جس ٹاپک پہ اپلیکیشن مانگا گیا ہے اسی ٹاپک پہ آپ کلیئرلی ود ریلیونٹ ریزن اور پولائٹ لینگویج کے ساتھ آپ لکھتے ہیں تو 2 مارکس آپ کو اس کے دیے جائیں گے. اگر اس میں فرسٹ والے فارمیٹ اینڈ اسٹرکچر میں آپ کچھ غلطیاں کرتے جس طرح پہلے کویشچن میں مینشن ہوا، تو اسی طرح یہاں بھی وہی ڈیڈکشن ہوگا 1 مارک کا، اور آپ انکریکٹ لکھتے ہیں تو پھر 0 مارکس. اس طرح کنٹینٹ ریلیونس میں بھی آپ غلطی نہیں کرتے تو 2 مارکس، اور ایکسیلنٹ کے بجائے سیٹسفیکٹری ہے لیکن کچھ غلطیاں ہے اس میں تو 1 مارک، اور 4 ہے یعنی بہت غلطیاں ہے اس میں تو آپ کو پھر 0 مارکس. اس کے علاوہ گرامر اینڈ ووکیبلری پہ آپ دیکھ لیں، نو گرامر اسپیلنگ ایررز فارمل ووکیبلری، یعنی اس میں اسپیلنگ کی غلطی بھی نہیں ہے، اور جو ووکیبلری آپ نے یوز کرنی تھی وہی آپ نے یوز کی جو اپلیکیشن میں چاہیے، تو آپ کو 2 مارکس ملیں گے. اور اگر اس میں بھی کچھ غلطیاں ہیں، فیو ایررز بٹ میسیجز انڈرسٹینڈیبل، غلطیاں ہیں لیکن پھر بھی سمجھ آتی ہے، 1 مارک. اور اگر آپ ایسے غلطیاں کرتے ہیں جو ریڈیبلٹی کو افیکٹ کرتی ہے، مطلب اس کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس ٹاپک پہ لکھا گیا ہے، تو پھر آپ کو گرامر کے جو 2 مارکس ہیں وہ نہیں دیے جائیں گے. اوکے، کویشچن 14، ڈیولپ اے اسٹوری ود دا ہیلپ آف دا گیون آؤٹ لائنس. سپوز آپ کو آؤٹ لائن دیے گئے ہیں، اسٹوری نارملی ہم آؤٹ لائن سے ڈیولپ کرتے ہیں، تو وہ آؤٹ لائنس سپوز یہاں پر ہے a dog piece of meat bridge Saha's reflection thought it was another dog barked meat fell. اوکے، تو اس کا suggested possible answer a short fable explaining how the dog lost his meat due to greed. یعنی یہ ایک شارٹ فیبل آپ لکھیں گے. فیبل سٹوری کا ایک ٹائپ ہے، ایک ایسی شارٹ سٹوری جس کا ایک مورل لیسن نکلتا ہو اس کو فیبل کہا جاتا ہے. اور اس میں آپ ڈاگ کے گریٹ کو، یعنی ڈاگ کو بھی مینشن کرتے ہیں، اس سے گوشت کا ٹکڑا کس طرح ضائع ہو اس کی لالچ کی وجہ سے، یہ پورا آپ مینشن کرتے ہیں، تو یہ ایکسپیکٹڈ پاسبل آنسر تھا. اوکے، اس کے بھی 6 مارکس ہے. اب یہ 6 مارکس باقی کی طرح اسٹوری میں کس طرح دیے جاتے ہیں، تو دیکھیں یوز آف آؤٹ لائن 2 مارکس اس کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آؤٹ لائن دیا گیا اسی آؤٹ لائن سے آپ اسی ترتیب سے ڈیولپ کرتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے ڈاگ پیس آف میٹ بریج saw his reflection thought it was another dog barked and meat fell. اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں، اگر آپ اسی طریقہ کار پر چلتے، اسی سیکوینس کو فالو کرتے تو 2 مارکس اس کے ہیں. اکثر لوگ اس طرح کرتے کہ آؤٹ لائنس کو چھوڑ کر اسی ٹاپک پہ ایک اور سٹوری لکھ دیتے ہیں، تو وہ اس کا بھی مورل یہی ہوگا، گریڈ از اے کرس، لالچ بری بلا ہے، لیکن ان آؤٹ لائن سے نہیں ڈیولپ ہوئی ہوگی. کسی اور سٹوری کو
آپ اسی ٹاپک پہ یہاں منشن کریں گے تو یہ غلط تصور ہوگا۔ تو اگر اسی طرح آپ نے سیکوینس فالو کیا اور انہی آؤٹ لائن سے اسٹوری ڈیولپ کی تو 2 مارکس۔ لیکن موسٹ پوائنٹس یوز بٹ میں لیک فلو، کچھ اس میں اپنے پوائنٹس بیچ میں مس کر دی جس سے اس کا جو فلو ہے، روانگی ہے، وہ متاثر ہوئی، تو آپ سے 1 مارک ڈیڈکٹ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ لاسٹ میں آپ دیکھیں فیو اور نو پوائنٹس یوز، اگر آپ اس میں یہی پوائنٹس جو اوپر دیے گئے آؤٹ لائنز میں ان کو مینشن ہی نہیں کرتے تو یہ انکریکٹ تصور ہوگا، اور اس کے 0 مارکس ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کریٹیوٹی اینڈ کلیئرٹی، 2 مارکس آپ کو اس کے دیے جائیں گے۔ کلیئر نیریٹو ود مورل اور میسج، کلیئر نیریٹو یہ ہے کہ اس جو بیان کرنے کا انداز ہے وہ سٹوری کا ہو، جس طرح سٹوری بیان کی جاتی ہے، اس کی نریشن کی جاتی ہے، نریشن کے پھر الگ طریقہ کار ہے، 3 قسم کے نریشنز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر سمپلی آپ کے میٹرک لیول پہ ہے، تو سمپلی ایک شارٹ 1 اور 2 پیراگرافس میں آپ اس کو آسانی سے سم اپ کر سکتے ہیں، لیکن گریجول ڈیولپمنٹ کے ساتھ۔ اگر اس میں آپ کچھ غلطیاں کرتے ہیں، انڈرسٹینڈیبل بٹ لیکس کلیئرٹی اور کنکلوژن، یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ وہی سٹوری ہے لیکن کلیئرٹی اس میں نہیں پائی جاتی، اور اس میں جو کنکلوژن اختتام نکالا جاتا ہے وہ مس ہے، تو پھر 1 مارک آپ سے ڈیڈکٹ ہوگا۔ اور اگر کنفیوزنگ اور انکمپلیٹ سٹوری، ایک تو کنفیوزنگ ہے کہ سٹوری وہی ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ انکمپلیٹ ہے یعنی آپ نے بیچ میں چھوڑ دی، تو یہ پھر انکریکٹ تصور ہوگا۔ اوکے، اس کے بعد لاسٹ میں گرامر اینڈ لینگویج، تو گرامر اینڈ لینگویج میں نو میجر مسٹیک فلوئنٹ لینگویج، آپ نے اس میں غلطیاں نہیں کی ہے گرامر کی، اور فلوئنٹلی لکھا ہے، روانگی کے ساتھ ہے اس کی لینگویج، تو 2 مارکس دیے جائیں گے۔ لیکن اگر مائنر ایررز پریزنٹ بٹ میسج از کلیئر، کچھ غلطیاں موجود ہے لیکن میسج جو ہے پھر بھی موجود ہے، تو پھر آپ سے 1 مارک ڈیڈکٹ ہوگا۔ اور اگر آپ اس طرح غلطیاں کرتے کہ ایررز انٹرفیئر ود کمپریہنشن، یعنی جو اس کی میننگ ہے وہ ان غلطیوں کی وجہ سے افیکٹ ہوتی ہے، تو پھر آپ کو 0 مارکس دیے جائیں گے۔ اوکے، یہ ایک سیمپل ہے آپ کے لیے کہ کس طرح سٹوری ڈیولپ ہوتی ہے۔ سپوز یہاں پر آؤٹ لائنز دیے گئے ہیں کہ دیر لیفٹ این اولڈ کنگ، 3 sons worried about their quarrel, a bundle of sticks, all fell to brick, untied the bundle, broke all the sticks easily، اور اس کا پھر مورل۔ تو اس حساب سے اگر آپ ان آؤٹ لائن سے سٹوری ڈیولپ کرتے تو آپ نیچے پیراگراف دیکھ سکتے کہ اس میں انہی آؤٹ لائن سے سٹوری ڈیولپ ہوئی ہے، اور لاسٹ میں اس کا مورل یونین اسٹرینتھ وہ نکالا گیا ہے، تو اس کے آپ کو فل مارکس دیے جاتے ہیں اگر آپ اس سٹرکچر کو فالو کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، نیا نظام مشکل نہیں ہوتا، اس سے ناواقفیت مشکل ہوتی ہے۔ نیا آن اسکرین مارکنگ سسٹم مکمل طور پر نظم و ضبط، وضاحت اور معیار پر مبنی ہے۔ اگر آپ ڈیجیٹل شیٹ کے رولز، اسپیسیفک پیجز کی پابندی اور مارکنگ روبرکس کو سمجھ کر امتحان میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کوئی نمبر ضائع نہیں ہوگا۔ غلطی وہاں ہوتی ہے جہاں لاپرواہی ہوتی ہے، لہٰذا لازمی ہے کہ آپ صرف نصاب ہی نہیں بلکہ طریقہ کار کو بھی مکمل طور پر سمجھ کر امتحان میں شریک ہوں۔ امید ہے یہ رہنمائی آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نمایاں کامیابی عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔